اس میں تو کیٹیگوریکل میرا جواب ہے کہ قطعاً نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے. یعنی یہ بجائے آپ کو کوئی ثواب دلانے کے الٹا جو ہے آپ پر گرفت ہو جائے گی. ایسی کوئی چیز صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور ہمارا دین وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی. رسول نے فرمایا جس چیز پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے، دین تو اصل میں وہی ہے. جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء موجود ہیں. مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں. مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے، کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے منہ کو پہنچا دے. جسمانی نہیں. آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا. آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا. البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما. تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا، ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفلیں، یہ سب بدعات ہیں، اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھیے، انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں. حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزریکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے. اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے، اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں. یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں. وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہی گئی تھی. لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر کہہ لیجئے، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے. دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، جب کوئی کسی چیز کو ڈیسائیڈ کرنا ہونا کہ یہ حق ہے یا نہ حق، تو آپ نے وہ سٹینڈرڈ وہ معیار ہمارے سامنے رکھ دیا. ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، دوسرے میری سنت. آپ پیالوں کو قرآن میں تلاش کر لیں، گائیڈ لائن ملتی ہے تو ضرور پیالے دے لیں. اور یہ کس کو نہیں پتا؟ ایوری ون نوز کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. آپ پیالوں کو حدیث میں تلاش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کے طرز عمل سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے
تو ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کلو محدثۃ بدعۃ، پھر اصولی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، دین میں ہر نئی بات نکالنا بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت گمراہی ہے، کیونکہ اسلام کا راستہ چھوٹ جاتا ہے جب انسان من کے راستے پہ چلتا ہے یا لوگوں کے خود ساختہ راستے پہ چلتا ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی کا انجام بھی بتا دیا، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی۔ تو ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ماشاءاللہ بہت اچھی جی۔ اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نام کب پکارا جاتا ہے کسی پر؟ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے ہوئے کوئی یہ کہتا ہے یہ سیدنا حسین علیہ السلام کے نام پہ جانور ذبح کر رہا ہوں، یا یہ فلاں پیر صاحب کے نام پر، یا فلاں کے، دیکھیے آپ بھی ذبح تو کرتے ہیں۔ جب ذبح کرتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کرتے ہیں، گھر والوں کی طرف سے کرنا، آئندہ آنے والوں کی طرف سے کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے قربانی کی تھی تو جو فوت ہو چکے تھے وہ بھی شامل تھے بیچ میں، وہ کون سا آپ کی امت نہیں تھے؟ تو اپنے جانے والوں کے لیے قربانی کرنا ٹھیک ہے، یہ حرام نہیں ہے، عین ثواب ہے۔ لیکن وما اہل لغیر اللہ بہ، جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا صرف کسی اور کا نام صرف جانوروں پر تھوڑی لیا جاتا ہے، دودھ پر بھی لیا جاتا ہے۔ 10ویں کا دن ہو اور 11ویں کی رات، پھر 11ویں شریف کا جب ختم دلایا جاتا ہے تو وہ اللہ کے نام کا تھوڑی ہوتا ہے۔ بھائی مجھے کسی کی مخالفت یا حمایت نہیں کرنی، میں تو صرف آپ کے سامنے کھول رہی ہوں، اگر نہیں کھولوں گی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر، جنہیں غوث اعظم کہیں یا کسی کو، وہ خود توحید پرست تھے۔ عجیب بات یہ ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں ان کا ریفرنس بہت دیتی ہوں، لیکن ان کے نام پر اگر دودھ، کھیر یا کوئی اور چیز دی جائے تو وہ حلال نہیں ہے، وہ اسی طرح حرام ہے جیسے سور۔ تو سور کھائیں گے آپ؟ اسی طرح حرام ہے جیسے لہو، اسی طرح حرام ہے جیسے مردار، کیونکہ اس میں مانوی حرمت ہے، وہ بظاہر ویسا ہی کھانا ہے لیکن اسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے خلاف ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ ہو سکتا ہے تو کسی اور کے نام پر بھی ہو سکتا ہے، رہے نام اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو باقی ذات ہے۔ اب آپ دیکھیے اور کس جگہ پر نام لیا جاتا ہے، جیسے سبیل جب لگائی جاتی ہے وہ چاہے کسی نبی کے نام پر لگا لیں یا کسی ولی کے نام پر لگا لیں، دیگ چاہے وہ دادا صاحب پہ جا کے دے دیں، چاہے دیگ جو ہے وہ کسی اور جگہ جا کے دے لیں۔ بھائی اس میں اصول پر دیکھیں، آپ کسی اور چیز کو نہ دیکھیں۔ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر جب اس کا نام لیا جائے، کسی اور کے نام پر کوئی بھی کھانا ہوگا وہ حرام ہے، جیسے سور۔ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کیونکہ یہ 11ویں کا مہینہ کہلاتا ہے، اکابرین نے جو 11ویں کی وجہ لکھی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں آپ کا مدرسہ تھا، تو آپ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ مدرسے کے بچے بھی کھاتے تھے، باہر کے لوگ کھاتے تھے۔ یہ ہر سال آپ کا سلسلہ جاری و ساری تھا، یا ہر ماہ پھر جب کچھ یہاں سے بر صغیر پاک و ہند سے بھی گئے ہوں گے پڑھنے کے لیے بغداد ان کے پاس، تو وہ جب یہاں آئے تو انہوں نے پھر یہی سلسلہ جاری کیا، اور خصوصاً جب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کے وصال مبارک کے حوالے سے وہ عرس جس کو کہتے ہیں وہ کرنے لگے، یعنی ایصال ثواب کے لیے کھانا بنانے لگے، اور اس کا نام رکھ دیا 11ویں شریف، کیونکہ 11 تاریخ سے وابستگی تھی تو 11ویں شریف۔ تو یہ اصل میں ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ ایصال مانے پہنچانا، اور ثواب کا مطلب وہ بدلہ جو آپ کے نیک عمل کے جواب میں اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ تو ایصال ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی آپ نیک عمل کرتے ہیں تو آپ بس دل میں ہی نیت کر لیں یا زبان سے کہہ لیں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، یعنی جو اس نیک عمل کا بدلہ تو مجھے عطا فرمائے گا اسے بھی اس میں حصے دار بنا دے۔ یہ اگر قرآن یا حدیث سے ثابت نہ ہوتا تو اپنے پاس سے تو ہم نہیں کر سکتے تھے، لیکن نبی کریم نے بارہا صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنے مرحومین کے لیے نیک عمل کرنے کی ترغیب دی۔ فرمایا جب تم اپنے طرف سے حج کرو تو اپنے مرحوم والدین کی طرف سے بھی کرو، ان کے لیے نماز پڑھو، ان کے لیے روزہ رکھو۔ کسی نے آ کے ایصال ثواب کا پوچھا کہ میں اپنی والدہ کو کیسے نفع پہنچاؤں، ان کا وصال ہو گیا ہے، تو فرمایا پانی پلاؤ،
اس کا مطلب ہے عمل ہم کریں گے اور بدلہ ان کو بھی ملے گا۔ تو جب ہم عام لوگوں کے لیے کرتے ہیں تو اس کو پھر نیاز بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی اکثر فاتحہ کہتے ہیں، نہیں فاتحہ خانی ہو رہی ہے، لیکن جب بزرگوں کے لیے ہوتا ہے تو اس کو نظر اور نیاز سے تعبیر کرتے ہیں کہ بادشاہوں کے دربار میں جو تحفہ پیش کیا جاتا تھا نا تو کہتے تھے حضور کچھ نظر کرنا چاہتا ہوں، نیاز پیش کر رہا ہوں، تو وہ ادباً اس کو، تو یہ جو ہم ایصال ثواب اکابرین کو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں نظر یا نیاز۔ اس کے لیے جو اہتمام کرتے ہیں اس کو بھی نیاز کہتے ہیں، نیاز کا کھانا۔ نیاز کا کھانے کا مطلب کیا ہے کہ جو اکابرین کے ایصال ثواب کے لیے کھانا تیار کیا گیا وہ، اور اس میں صحیح سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ آپ کھانا صرف اللہ کے لیے بنائیں، ثواب صرف اللہ دے گا، اس کھانے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہو۔ یہ تین بڑی چیزیں ذہن میں رکھیں۔ کھانا کس کے لیے بنائیں گے؟ اللہ کے لیے، اللہ ہی ثواب دے گا، اللہ کا قرب بھی مقصود ہو۔ ایک نیت بس یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو تو کچھ عطا فرمائے گا فلاں بزرگ کو پہنچ جائے، بس یہ نہیں کہ میں تو نبی کے لیے عمل کر رہا ہوں، یہ شرک میں چلا جائے گا، یا نبی کے قرب کے لیے نیک عمل کر رہا ہوں، ٹھیک نہیں ہے، یا نبی کریم ثواب دیتے ہیں، غوث پاک ثواب دیتے ہیں، غلط، بدلہ سے ہاں وہ دعا کر سکتے ہیں۔ بعد وفات دعاؤں کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد کے اعمال بعض اوقات، میں بعض اوقات کا لفظ کہہ رہا ہوں وہاں نہیں ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اگر وہ اچھے اعمال ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ ڈسکشن کر رہے تھے یہ تیجا، 40واں، 10واں، جمعراتیں، برسیاں، 11ویاں، 22 رجب کے کنڈے، محرم کی نیازیں، میلاد کی نیازیں، سب کی سب یعنی ایکٹیویٹیز خود سے دین میں داخل کی ہوئی ہیں، ان کو خود بھی پتہ ہے۔ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ایون 40ویں کے کارڈ چھپتے ہیں، جس طرح آپ کے شادی کارڈ ہوتے ہیں، اخبارات کے اندر بڑے بڑے اشتہارات چھپتے ہیں۔ اچھا یہ ہم کو مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہہ رہے، اگر یہ سب کچھ جائز ہوتا نا اس کے لیے ساری ایکٹیویٹیز آپ کریں، جو بھی ماڈرن طریقہ اڈاپٹ کریں۔ مثلاً اب کسی کا جنازہ ہے اور آپ نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ فیس بک پہ لگائیں، واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے جنازے میں شامل ہوں، اخبار میں بھی دے دیں، کوئی حرج نہیں، یہ تو ایک دین کی بنیادی ایکٹیویٹیز ہے نا جنازہ پڑھنا۔ ہم ادر دین وہ باتیں کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک 3 بیٹیاں جوان شادی شدہ آپ کی مبارک زندگی کے اندر فوت ہوئی، آپ نے کسی کا تیجا، 40واں، 10واں نہیں کیا، بلکہ آپ یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان سے صرف سوال پوچھیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی کس بیٹی کا تیجا، 40واں، 10واں کیا، تو آگے اس کی جو شکل بنے گی نا اس سے آپ آئیڈیا لگا لیں کہ اس کے پلے کوئی شے نہیں ہے، وہ خود ہی کہے گا جی وہ تو کوئی اس طرح تو نبی علیہ السلام نے تو نہیں کیا۔ تو جو چیز نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمائی وہ آپ نے خود سے دین کے اندر داخل کی ہوئی ہے، اور باقی لوگوں کو اتنا پابند کر دیا کہ جو نہیں کرواتا وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس کا باپ مر گیا، اس کی ماں مر گئی، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اور پھر مدرسوں سے باقاعدہ، اب مجھے نہیں پتا کئی سال پہلے تک تو یہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت 300 روپیہ تقریباً ریٹ تھا، پھر بڑھتے بڑھتے اب تو شاید 1000 روپے تک پہنچ چکا ہو ریٹ ایک قرآن کا، اور مجھے تو لگتا ہے یہ 1000 روپے میں بھی سستا ہے قرآن اگر دیکھا جائے، ہو سکتا ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہی آپ کو دیتے ہوں ایک قرآن۔ تو یعنی قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ آپ مردوں کو زبردستی اللہ سے بخشوائیں گے اس کے ذریعے۔ آپ کے پنجاب میں ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر 40 دن کے لیے خیمہ لگ جاتا ہے قبر کے اوپر، اور شفٹوں میں حافظ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بھی جیسے ہی لوگ یہاں سے ہٹتے ہیں نا پھر فرشتے آتے ہیں سوال کے لیے، وہ کہتے ہیں 40 دن آتے رہیں گے تنگ آ کے چھوڑ ہی دیں گے، ہاں ٹھیک ہے نا، وہ 40 دن پورے کرواتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جی قرآن تو امتیوں نے ایسا پڑھا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کو بھی شرمندہ کرے، بھئی کسی صحابی کے مرنے میں تو 40 دن تک تو وہ قرآن نہیں اس کی قبر میں پڑھتا ہوگا، یعنی امت نے سلف کو بھی شرمندہ کر دیا ہے، خلف نے سلف کو شرمندہ کر دیا ہے، اتنا زیادہ قرآن پڑھا ہے۔ اور ان لوگوں کی قبروں پہ جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو اتنا سیریس نہیں لیا کہ وہ قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، ان کے بارے میں تو اکثریت کی تو یہی حالت ہونی جو سورۃ الفرقان میں آیا ہے آیت نمبر 30 کے اندر، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے
القرآن حجت لک او علیک، یا قرآن تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت بنے گا قیامت والے دن۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے بھائی، قرآن آپ نے خود کھول کے دیکھا نہیں ہے، بڑا کہا جاتا ہے کہ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن قرآن سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ اس کا تاریخ پہلو ہے۔ آپ کوئی اخبار اور میگزین بھی بغیر سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جو بوڑھے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے نا، تو وہ دکانوں پہ جا کے نا کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتے تھے جو اردو پڑھ سکتا تھا، تو اسے اخبار دے کے کہتے تھے کہ پڑھ سنا آج کیا خبر میں ہے۔ لیکن وہ جن بابوں کو آپ یاد کرتے ہیں نا، ان بابوں کے بارے میں آپ کو یہ کبھی نہیں ملے گا کہ انہوں نے کبھی قرآن پکڑ کے مولوی کو دیا ہو کہ پڑھ بتا، مجھے بتا اللہ نے کیا لکھا ہے۔ بزرگ ساڈے ماشاءاللہ جتنے بڑے پرہیزگار سے سانو پتہ ہے، لوگ ویسے بزرگوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ اسلام نے جتنا اچھا دور یہ دیکھا ہے نا صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد، پچھلی 1000 سال تاریخ میں اسلام پہ اتنا اچھا دور نہیں آیا کہ ہر بچے کے موبائل میں قرآن بخاری مسلم ترجمے کے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے تو بزرگوں نے کیا، ان کے ٹیچرز نے جن سے وہ قرآن پڑھا کرتے تھے وہ بھی خالی ناظرہ ہی ہوتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہو۔ بہرحال یہ یعنی اس طرح کی رسومات چل رہی ہیں، اور باقاعدہ آپ دیکھیں میت کے اوپر وہ سوگ کرتے ہیں۔ سوگ تو ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، سوائے بیوی کے وہ اپنے خامد کے مرنے پہ 4 مہینہ اور 10 دن سوگ کرے گی۔ 3 دن سوگ کرنا ہے آپ نے، بالکل وہ تو درست ہے، لیکن وہاں جا کے وہ پھر الفاتحہ کہتے ہیں، اور ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ، پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے تو مردے کو وہ اصالہ ثواب کرتے ہیں، اور جتنی دفعہ کرتے ہیں وہ مطلب وہ کر کے کرتے ہیں۔ دعائیں مغفرت کریں، آپ میں نے دعائیں پہلے بتائی ہیں، اس طرح قرآن پڑھ کے بخشنا تو ثابت نہیں ہے۔ اور اولاد اگر خود پڑھ رہی ہے قرآن تو وہ آٹومیٹکلی ثواب ملے گا، اولاد کو تو بخشنے کی ضرورت بھی نہیں، اور اس کے لیے ماں باپ کا مرنا بھی ضروری نہیں، زندگی میں بھی ان کو ثواب ملے گا۔ پھر وہ کلمہ بھی پڑھا جاتا ہے، کہتے ہیں 70,000 دفعہ کلمہ جس نے اپنی زندگی میں پڑھ لیا وہ بخشا گیا۔ اور کئی جو بوڑھیاں ہیں بوڑھے ہیں انہوں نے اپنے لیے پڑھ کے رکھے ہوتے ہیں، اور ایکسٹرا پیکج بھی بنا کے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے۔ اپنے کوئی قریبی فوت ہو جائے نا تو اس کو کہتے ہیں یار یہ میری طرف سے 70,000 دفعہ، مراد یہ کہ یہ لے جنت کا ٹکٹ۔ اور یہ بڑے بڑے ذمہ دار علماء نے یہ کام کیا ہے۔ آپ فضائل اعمال ذرا کھول کے دیکھ لیں، اس کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، نبی الاسلام کی وفات سے آلموسٹ 650 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے، کیونکہ وہ شیخ قرطبی جو ہیں وہ ان کا ٹائم پیریڈ یہی بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی شیخ قرطبی کا بیان ہے، شیخ قرطبی کو بھی بیچارے کو نہیں پتا ہوگا، اس کی طرف ایک منسوب ہے۔ شیخ زکریا کاندھلی فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے نا وہ ایک ایسے نوجوان سے ملے کہ جسے کشف ہو جایا کرتا تھا کہ کون جنت میں ہے اور کون جہنم میں۔ اللہ اکبر، صحابہ کو نہیں ہوتا تھا۔ آپ حدیث سن چکے ہیں بخاری مسلم کی کہ وہ نبی الاسلام کی برکت سے وہ جو 2 قبر والوں کے اوپر جو ٹہنی کی وجہ سے عذاب کی تخفیف ہوئی، صحابہ کو نہیں پتا چلا کہ اس کے اندر کیا ہو گیا، حضور نہیں بتایا۔ بلکہ مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں آگے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیں، لیکن پھر مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ تو صحابہ نے تو سنا بھی نہیں، دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک مدعم نامی غلام تھا حضور کا جو آپ کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے، حضور کا خدمت گزار ہے، ظاہر ہے جی ہم بھی ہوں تو یہی کہیں۔ آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہے ہو، اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی، اللہ نے مجھے دکھایا، وہ آگ کی بنا کے اس پر ڈال دی گئی۔ اب باقی اصحاب میں سے اگر کسی نے ایک رسی بھی چھوٹی سی یہ سمجھ کے اٹھائی کہ مال غنیمت میں اس کی کیا ویٹیج ہے اور گھر لے گیا تھا، فوراً گھروں کو بھاگے لا کے حضور کے پاس جمع کروائی کہ بھئی یہ آپ ہوتے تو آپ کہتے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ تو محبوب کے ساتھ جو ڈائریکٹلی اٹیچ بندہ ہے اس کو اس نسبت نے کام نہیں دیا جب اس نے کام غلط کیا، کیونکہ محبوب کے ساتھ تو آپ کی رشتہ داری ہو سکتی ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ ختم کی چیز کھانا جائز ہے۔ ختم سے مراد اگر یہ ہمارا جو پبلکلی چل رہا ہے مروجہ جو ختم ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں اگر وہ اللہ کے نام کا ہے تو آپ کھا لیں۔ اگر کسی اور کی خوشنودی کے لیے ہے کہ جی وہ فلاں پیر صاحب خوش ہو جائیں گے، 11ویں علی سرکار خوش ہو جائیں گی، فلاں یہ وہ، تو پھر تو نہ کھائیں۔ اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نام کا ہے پھر جائز ہے۔
مسئلہ 74 میرا اصالِ ثواب کے اوپر دیکھ لیں، اس میں نے بتایا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یار. تو یہ 40 کی عدد کی ایک لمبی ہسٹری. بعض صوفیاء وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مرنے کے بعد 40واں ہوتا ہے نا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردے کی قبر میں حالت کو تبدیل فرماتا ہے، یا جنتی حالت میں یا جہنمی حالت میں. فرمایا اس دن زیادہ کوشش صدقہ و خیرات تلاوت کیا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس دعا کا صدقہ مرنے والے کی حالت کو جنتی حالت میں تبدیل فرما دے. کتنی پیاری اصل بات یہ آپ نے لطف کی بات ہے جناب، سبحان اور اللہ. یہ ہے 40واں. بخشش. اور یہاں پر پھر یہ ہوتا ہے کہ جی کسی کے نام کی ایک سورہ فاتحہ نہیں بلکہ کسی کے نام کی فاتحہ دے دی، جس کو کہتے ہیں کہ مٹھائی پہ یا کھانے کی چیز پہ ہم نے فاتحہ دے دی کسی کے نام سے. تو یہ جو فاتحہ ہے یا بخشش یا نیاز بھی شاید اسی زمرے میں، اس کے بارے میں آپ کی کیا نقطہ نظر ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ سورہ فاتحہ پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن جس طریقے سے اکثر لوگ فاتحہ پڑھ کے نیاز یا کھانے پہ کچھ کس کا نام لیتے، تو قرآن کی آیت صاف ہے کم از کم 4 جگہ پہ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 3، سورہ انعام چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 145، اور سورہ نحل چیپٹر نمبر 16 ورس 115. اللہ تعالیٰ فرماتے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، جس کے معنی ہیں کہ forbidden for you for food are dead meat, blood, the flesh of swine and any food on which any name besides Allah's name is taken. تو چوتھی کیٹیگری ہے کہ کوئی بھی کھانے کے اوپر اگر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو حرام ہے. تو اگر آپ کوئی کھانے پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیتے، کتنا بھی اچھا انسان ہوں دو، پیر بھی ہوں دو، نیک انسان ہوں دو، کوئی رسول بھی ہوں دو، اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کا نام اگر آپ لیتے وہ کھانے پہ تو وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے. کم از کم usually meet on the 3rd day of his death, then on the 40th, then after a year, and they collectively read the Quran. So they give one small chapter out of 30 chapters of the Quran, juzu, and they all read it in like 20 minutes or 25 minutes. So they consider themselves have recited the whole Quran, and they devote or dedicate the reward to their deceased or to this or to that. This is a total innovation, bid'ah. The Prophet had never done it, alayhi salatu wasalam. The companions had never done it. May Allah be pleased with them. The tabi'een, the tabi'it tabi'een. So, with all due respect, the deen, the religion was completed in the lifetime of the Prophet, alayhi salatu wasalam. If this was not performed then this is not part of Islam. You may call it part of anything you want, an innovation indeed, but this is not part of Islam. انسان دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور ہمارے دین نے موت کے موقع پر جو رسوم ہیں، آداب ہیں، ان کے بارے میں بھی شریعت میں احکامات دیے ہیں. چند چیزیں میں چاہوں گا کہ کر کے آپ کے سامنے رکھوں اور یہ جاننے کی کوشش کروں کہ ہمارے دین میں ان کی کیا کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے. ہمارے ہاں بالعموم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بر صغیر کے اندر بالخصوص یہ سامنے آتا ہے کہ میت کے رخصت ہونے کے وقت ایک سوگ کا عالم ہے. شریعت کے لحاظ سے اس سوگ کی مدت کیا ہے؟ اس میں تیسرا ہوتا ہے، پھر کرتے کرتے 40ویں تک پہنچ جاتا ہے. یہ تیسرا، 40واں اور یہ خود رسوم اور ان میں سوگ کی جو مدت ہے وہ کیا شریعت نے کوئی مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو اس میں زندگی اور موت کا یہ کارخانہ ہر ایک کے لیے ایسے ہی چل رہا ہے. یہ بیان کیا نا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی موت و حیات کا یہ کارخانہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ اللہ تمہیں آزمائے. تو جس وقت موت آتی ہے، کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کوئی استاد ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، تو انسان کو صدمہ پہنچتا ہے. یہ صدمہ پہنچنا بھی بڑی فطری چیز ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلنا بھی بالکل فطری چیز ہے. اس لیے فطری اظہار پر دین میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن اس کو حدود میں رہنا چاہیے. وہ حدود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر واضح فرمائے ہیں. نوحہ نہ کیا جائے، بین نہ کیے جائے، چیخا نہ جائے، اس طرح کی آوازیں بلند نہ کی جائیں کہ جو ناشکری پر محمول کی جا سکیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار کیا جائے، اس موقع پر خود موت کو یاد کیا جائے. اگر انسان صدمے کی کیفیت سے ہو تو خاموشی کو ترجیح دے، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرے، اچھی نیکی اور خیر کی باتیں کرے اور سنیں. تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن صدمہ پہنچا ہے تو فطری طور پر کچھ وقت گزرے گا، جس کے بعد انسان سنبھلنا شروع ہوتا ہے. اس میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 3 دن بہت ہیں. یعنی اگر تم 3 دن لوگوں سے تعزیت کے لیے بیٹھ گئے ہو، یا تم نے کام چھوڑ دیا ہے، یا اس صدمے کی کیفیت میں بسر کر رہے ہو، تو بس یہ بہت ہیں.
اس کے بعد اپنے آپ کو نکالنے کی صحیح کرنی چاہیے. اور یہ دنیا چونکہ دارالعمل ہے تو آپ موت ہی کے ساتھ وابستہ ہو کر تو نہیں رہ سکتے. لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، آپ کے بہت عزیز دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں اولاد سے بڑھ کر کیا چیز ہوتی ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں بیٹھے ہوئے بچوں کو رخصت کرنا پڑا ہے. تو اس میں نہ کوئی پیغمبروں کا استثناء ہے، نہ کوئی بڑے لوگوں کا استثناء ہے، نہ کوئی اللہ کے نیک بندوں کا استثناء ہے. اس کو ایک حقیقت کے طور پر قبول کر کے ہی زندگی بسر کی جا سکتی ہے. تو ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ نہ تو اس موقع پر جزا فضا کریں جس سے بے صبری کا اظہار ہو، پھر صبر کیا جائے. اور صبر کی اللہ تعالیٰ نے بہت غیر معمولی جزا بیان کی ہے. یعنی وہ صبر ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، صبر ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملتی ہیں، اور صبر ہی ہے کہ جس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت ہے. یعنی بحیثیت مجموعی ہماری پوری زندگی کو صبر کا آئینہ دار ہونا چاہیے. تو 3 دن بہت کافی ہیں. 3 دن کے بعد آپ جائیے دنیا کے معاملات میں مصروف ہو جائیے. اور اگر آپ دنیا کے معاملات میں یا دین کے معاملات میں جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں مصروف ہوں گے تو امید ہے کہ صدمے کی کیفیت میں بھی کمی آئے گی. یعنی وہ خود بھی ایک علاج بن جاتا ہے. آدمی کا دماغ پلٹتا ہے، کوئی ذہن دوسری جانب متوجہ ہوتا ہے، خیالات میں تبدیلی آتی ہے. ورنہ تو ظاہر ہے کہ صدمے کی کیفیت میں آپ بیٹھے رہیں گے تو وہی چیز زیادہ اثر انداز ہو جائے گی. بعض لوگ زیادہ حساس بھی ہوتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ممکن ہو اس سے نکل جائے. اس کے بعد یہ جو رسوم ہمارے یہاں بنا لی گئی ہے، یہ کل شریف ہے اور یہ 40واں ہے اور یہ جمعرات ہے، یہ ہندوستان کی چیزیں ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر ان میں کوئی دینی چیز شامل کی جائے گی تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسے بدعت قرار دیا جائے گا، اور بدعت سے ہر حال میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. ٹھیک. اچھا، ہم سے بھی جب کوئی رخصت ہوتا ہے تو کہا ہی جاتا ہے کہ اس کا بوسہ لینا اس کی بھی ممانعت ہے، کباہت ہے. خواتین ہیں، کوئی والد رخصت ہوئے ان کو روکا جاتا ہے. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جب وہ رخصت ہو گئے تو جو رشتے تھے اب وہ ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا اب وہ محرم نہ محرم کی جو قیود ہے وہ واپس آ جائیں گی. غسل نہیں دے سکتے وہ لوگ جن سے ان کا محرم کا رشتہ نہیں تھا، دیکھ نہیں سکتے. تو یہ بتائیے گا کہ جس وقت کوئی رخصت ہوتا ہے تو اس کو کیا بوسہ دیا جا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے کیا اس کی جو بیوی ہے یا اس کی کوئی بہن ہے وہ اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر سکتی ہے جو انتقال ہونے کے بعد بھی کیا وہ رشتے برقرار رہتے ہیں؟ میرے بھائی، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ کیا اللہ نے کہی ہیں؟ کیا اللہ کے رسول نے کہی ہیں؟ کیوں رشتے ختم ہو جائیں گے؟ یعنی رشتہ صرف اپنے اندر چند الفاظ کے بولنے ہی کو معمول نہیں کرتا. رشتہ تو اصل میں ایک تعلق کا نام ہے. یہ تعلق کیسے ختم ہو جائے گا؟ یعنی میرا بیٹا ہے تو وہ بیٹا نہیں رہے گا جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا. میرا باپ ہے تو وہ باپ نہیں رہے گا. یہ اسی کا جسد خاکی ہے جس کو ہم سپرد خاک کر رہے ہوتے ہیں، احترام کر رہے ہوتے ہیں. چنانچہ نہ بوسہ لینے میں کوئی حرج ہے، نہ اسی طرح تدفین میں اور تجہیز میں کوئی مسئلہ ہے. یہ معلوم ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی اہلیہ ہی نے ان کو غسل دیا تھا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ سب چیزیں معلوم نہیں کہاں سے ہمارے ہاں آ گئی ہیں. ایسی کسی چیز کی کوئی ممانعت نہیں. ٹھیک. اچھا، اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جب رخصت ہوتا ہے کوئی شخص تو ہمارے ہاں غلاف کعبہ کے کوئی دھاگے جو ہے وہ ملتے ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں رکھے جاتے ہیں. اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جب آپ جنازہ گاہ سے واپس آتے ہیں گھر میں تو پھر آپ کچھ کھانے کو دیتے ہیں، اس کو قبر کے توشے سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں کیا کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، کوئی آدمی اگر کوئی چیز رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، لیکن یہ کہ کس لیے، یعنی پیش نظر کیا ہے. غلاف کعبہ کا ٹکڑا آپ رکھ دیں یا حرم کی اینٹ لا کے رکھ دیں، اس سے کوئی فرق نہیں واقع ہوگا. اصل چیز تو اعمال ہیں جو آدمی وہاں لے کے گیا ہے اور اپنے پیچھے جو اچھی روایت چھوڑ کر گیا ہے. یہی چیزیں ہیں کہ جو آدمی کے لیے اجر کا باعث بھی بنتی ہیں، اللہ کے ہاں بھی اس کے لیے فضیلت کا باعث بنیں گی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ینقطع عمل ابن آدم الا بثلاث. 3 ہی چیزیں ہیں جو باقی رہ جاتی ہیں، ورنہ ہر عمل بالکل ختم ہو جاتا ہے. آپ نے کوئی اچھی روایت قائم کی ہے، صدقۃ جاریہ، کوئی نیکی کا کام کیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. علم ینتفع بہ، آپ نے علم کی روایت چھوڑی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ولد صالح یدعو لہ، کوئی نیک اولاد ہے، آپ نے اس کی تربیت کی، اس کو نیکی کی تلقین کی، اس کو خیر سکھایا. ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی آپ کے لیے توشہ آخرت بنتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جن پر توجہ دینی چاہیے. یعنی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی.
تو یہ عمل ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے. علم کا تزکیہ کریں, عمل کا تزکیہ کریں. ایسی چیزیں بس کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں آدمی فلاں دن وفات پا گیا, رمضان کے مہینے میں چلا گیا, جمعہ کے دن چلا گیا, ہم نے یہ کپڑا رکھ دیا, دیکھیے فلاں جگہ کا کفن نصیب ہو گیا, یہ احرام کی چادریں لایا ہوا تھا اپنے ساتھ, ان میں تدفین کر دی. یہ ساری چیزیں جو ہیں دل کی تسکین کے لیے آپ جو بھی کرنا چاہیں کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے پیغمبر نے اپنے ارشادات میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اصل چیز وہ عمل ہے جو آپ لے کر جائیں گے. ٹھیک. ہم سب کچھ مزید پہلو بھی ہیں اسی حوالے سے, جو انسان رخصت ہوتے ہیں تو جو مسائل لوگوں کو درپیش رہتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جنازے کے بارے میں, غائبانہ جنازہ انسان دور ہوتا ہے. اس وقت آپ دیکھیں کووڈ کے دنوں میں جن لوگوں کا انتقال ہوا, بچے نہیں جا سکے, تو کیا غائبانہ طور پہ نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے؟ اسی طریقے سے یہ بتائیے گا کہ بسا اوقات بعض لوگوں کا پانی میں وہ بہہ جاتے ہیں اور لاش نہیں ملتی, تو کتنی مدت انتظار کرنا چاہیے اور اس کے بعد ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو رخصت کر دے آدمی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس طرح کوئی دین یا شریعت میں مدت تو نہیں مقرر کی گئی. حادثہ ہو گیا ہے تو آپ کا ایک عمومی اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے, تو آپ جنازہ پڑھ سکتے ہیں. میرے نزدیک میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال جو اب پیدا ہوئی, ایک وبا کا معاملہ رہا ہے, اور اب دنیا میں لوگ بہت دور دور تک جا چکے ہیں. بعض موقعوں پر آپ کو فلائٹس نہیں ملتی, جانے کے مواقع نہیں ہوتے, تو اس میں اگر آن لائن جنازے کا اہتمام کر دیا جائے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میں نے جب یہ بات کہی ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں, لیکن انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو دور حاضر میں ہم کو حاصل ہو گئی ہے. بہت سے لوگ ہیں دنیا میں کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں, نہیں آ سکتے اس موقع کے اوپر. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے نا, جب یہ معلوم کیا کہ نجاشی کی وفات ہو گئی ہے تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام حالات کے قوانین ہوتے ہیں, جیسے ہی اس کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ اس کی روح کو برقرار رکھ کے آپ کیا اجتہاد کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اس طرح کے اجتہادات کر لیتے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں سے لوگ شریک ہو جائیں گے. اگر کسی جنازے میں شریک ہونا ہے, کسی جماعت میں شریک ہونا ہے, مسلمانوں کے ملکوں میں یا جہاں مسلمانوں کی آبادی ہوتی ہے, آپ کو ہر گلی, ہر محلے میں, ہر موڑ پر ایک مسجد مل جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلم ممالک میں جہاں دوسروں کی اکثریت ہے, دور دور مسجدیں ہوتی ہیں, ہر آدمی نہیں جا سکتا. تو اگر آپ اس طرح کے اہتمام جدید ٹیکنالوجی کو سامنے رکھ کر کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. انتقالات امام اگر معلوم ہو رہے ہیں تو بس یہ بہت کافی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ اضطرار میں ہوگا, مجبوری میں ہوگا, یہ رخصت کے طور پر ہوگا, اور اس میں آپ کی تسکین بھی ہوگی, دعا میں آپ شریک بھی ہوں گے, جماعت کے اندر شامل ہونے کا احساس بھی ہوگا. یہ بہت سی چیزیں حاصل ہو جائیں گی. تاہم جو آخری چیز ہے وہ تو ظاہر ہے وہی ہے کہ آپ خود جماعت کے اندر موجود ہوں. تو جہاں ممکن ہے وہاں پہ یہی کیجئے, جہاں ممکن نہیں ہے وہاں یہ دوسرے طریقے اختیار کرنا بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے صاحب, چند پہلو آخری واضح فرمائیے گا. کہا جاتا ہے کہ میت کے لیے خاص قسم کا لباس ہے جو اس کی تدفین میں استعمال ہوگا, کفن. اس پہ دین نے کوئی قید لگائی ہے؟ کیا کوئی مرتا ہے اس کو اپنے کپڑوں میں دفنایا جا سکتا ہے؟ اس طریقے سے مرنے والے نے اگر وصیت کی ہے, وہ امریکہ کینیڈا میں تھا کہ مجھے پاکستان میں دفنائیں, تو کیا اس وصیت پر عمل کرنا لوگوں کے لیے لازم ہے؟ اور یہ بتا دیجیے گا کہ کیا مسلمانوں ہی کے قبرستان میں ایک مسلمان کو دفنانا چاہیے؟ دینی لحاظ سے کوئی پابندی تو نہیں ہے اس؟ خدا کی زمین ہے, جہاں آپ کو موقع ملے آپ دفن کر دیجیے. یہ تو مسلمانوں کے قبرستان ظاہر خاص کیے جاتے ہیں. اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت بھی ہو, جانے والوں کو بھی اس میں کوئی دقت نہ ہو, اور مسلمانوں کے اپنے رسوم, ان کی اپنی روایات کا بھی پاس ہوتا رہے. تو یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن یہ لازم نہیں کیا گیا. جہاں بھی آپ کو موقع ملے. آخر آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابو ایوب انصاری کو کہاں دفن کیا گیا تھا؟ بہت سے صحابہ کرام ہیں, کہاں کہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مدفون ہیں. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کسی نے کوئی وصیت کی ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وصیت کرتے وقت بھی سوچنا چاہیے کہ آخر اپنے بعد کے لوگوں کو آپ اس مشقت میں کیوں مبتلا کر رہے ہیں. کر دی ہے تو آسانی ہے, پوری کر لیجئے. لیکن اگر آسانی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. جب کوئی آدمی کو بات کہہ دیتا ہے تو اصولاً تو کوشش کرنی چاہیے نا کہ اس کی بات پہ عمل کیا جائے. دونوں جانب نصیحت کرنی چاہیے, ایسی وصیت کی چیزیں نہ کی جائیں, اور اگر کی گئی ہے تو بس حتی المقدور, یعنی اس کو مسئلہ نہ بنا لیا جائے. ہو سکتا ہے حالات نہ ہوں, ہو سکتا ہے وسائل نہ ہوں, ہو سکتا ہے اسباب نہ ہوں. تو بہت سی چیزیں ہیں کہ جو مانع ہو سکتی ہیں, تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ نے اس موقع کے اوپر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, تو اس کا لحاظ کر لینا چاہیے کہ آپ کی طرف سے کوئی کمی نہ ہو. یہ تجہیز تکفین کی جتنی ہدایات ہیں وہ ہمیں کی گئی ہیں. ایک بندہ کہہ دیتا ہے, جیسے سیدنا صدیق نے کہا کہ پرانے کپڑے ہی ٹھیک ہیں,
یعنی کسی آدمی کا، یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ کوئی لازم کر دیا گیا ہے، لیکن یہ تاکید ضرور کی گئی ہے کہ جب ہم اپنے بھائی کو رخصت کر رہے ہیں یا اس کے جسد خاکی کو سپرد خاک کر رہے ہیں تو اپنی طرف سے ایک اچھا صاف ستھرا لباس پہنا کر ہی اس کو رخصت کریں. اس کے لیے ہمارے ہاں ایک روایت موجود ہے تجہیز و تکفین کی، کوئی وجہ نہیں کہ اس کی خلاف ورزی کی جائے. اس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین فرمائی ہے. تو عام حالات میں اس کا لحاظ کرنا چاہیے.